قرآن کریم نے بالکل صاف لفظوں میں کہہ دیا لا تلمزوا انفسکم، ہرگز تم ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کر. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ ولا تنابزوا بالالقاب، اور تم ایک دوسرے کو ایسے القاب سے یاد نہ کیا کرو جو اسے برے لگے. آدمی کا ایک نام ہے جو اس کی پیدائش کے وقت میں اس کے ماں باپ نے رکھا، آپ اس نام کو چھوڑ کر اسے ایک ایسے لقب سے پکارتے ہیں کہ جو اس کے لیے دل آزاری کا باعث ہے، جس سے اس کی توہین ہوتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسے الفاظ سے ایک دوسرے کو برے الفاظ سے یاد نہ کیا. جیسے مثلا کوئی آدمی اس کے پاؤں میں لنگ ہے، آپ اس کو لنگڑے کہہ کر پکارتے ہیں، لنگڑا، وہ لنگڑے. وہ بعض اوقات خاص طور پر جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں یا مزدور ہوتے ہیں تو وہ بیچارے ان کے اندر اگر کوئی نقص ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی اندھا ہے، اگر اس کو لنگڑا کہہ کر آپ پکاریں گے یا اندھا کہہ کر پکاریں گے یا کانا کہہ کر پکاریں گے تو اس کا اصل نام چھوڑ کر آپ نے اس کی ایک ایسی صفت کے نام سے اس کو پکارا جو اگرچہ اس کے اندر ہے لیکن اس کو اس طرح ظاہر کرنا وہ اپنی توہین سمجھے گا. تو کسی بھی مسلمان کو کسی دوسرے کی توہین کرنے کی اجازت نہیں. ہر مسلمان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، مالدار ہو یا غریب، صاحب منصب ہو یا ملازم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب مسلمان اپنی تکریم کے لحاظ سے ایک ہیں. یعنی وہ شخص جو دیکھنے میں آپ کو بہت پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے میل کچیل میں نظر آ رہا ہے، اس کی بھی تکریم، انسان کی تکریم فرض ہے. اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت عطا، تکریم کی ہے ان کے اندر. اور یہاں پر مسلمانوں کی بھی تخصیص نہیں کی بلکہ کہا آدم کے سارے بیٹوں کی تکریم ہے، لہذا ایک کافر کی بھی تکریم ہے. بے شک اس کے ساتھ اگر جہاد ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے، جہاد کرنا جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاد کیا جاتا ہے، وہاں جان بھی لے لی جاتی ہے. لیکن جان لینے کے باوجود فرمایا لا تمثلوا، اس کا مسئلہ نہ کرنا. مسئلہ کے معنی کیا کہ اس کے اعضاء کاٹ کے الگ الگ کر دو، ناک کاٹ دو، کان کاٹ دو. اس کی کافروں کے ساتھ جن سے جہاد ہو رہا ہے، جن سے لڑائی ہو رہی ہے، ان کے بارے میں بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ قابل تکریم ہے. تو اس کے کرامت، جو انسانی کرامت ہے، انسانی عظمت ہے، اس کا تحفظ ہمیں غیر مسلم کے ساتھ بھی کرنے کا حکم دے. جنگ بدر میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل ابو طلحہ کو قتل کیا، 3 آدمی آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آیا تھا ابو طلحہ، جو بڑا نامور پہلوان کہلاتا تھا، بڑا نامور بہادر شخص تھا. آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ نوجوان تھے اور وہ بڑا تجربہ کار تھا، اور جب حضرت علی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو بعض صحابہ کرام نے حضرت علی سے کہا کہ ذرا دھیان سے لڑنا اس شخص سے، یہ بڑا پہلوان ہے. یا پہلوان سے مراد یہ کہ بہت بڑا بہادر ہے، اور تم نوجوان ہو، یہ تجربہ کار ہے. حضرت علی کا اللہ پر بھروسہ ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جب مقابلہ ہوا تو مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے اس کا سر، اس کے گردن کاٹ ڈالی اور زمین پر اس بری طرح گرا کہ اس کا لباس اس کے شرمگاہ سے اس کا لباس اترنے لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا لباس اس کو پہنا کر اس کو ڈھکا اور کہا کہ ہم اسلام میں ہمیں اپنے مقابل کی بھی عزت کرنی ہے، لہذا اس کو ہم ننگا چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو ایک مسلمان جب ایک کافر کی تکریم ہے انسان ہونے کے ناطے، تو ایک مسلمان کی تکریم تو کتنی زیادہ ہوگی. لہذا ہر مسلمان کے ذمہ واجب ہے، فرض ہے کہ ہر دوسرے مسلمان کی تکریم کرے. تکریم کے معنی عزت کرے. www.dharsequran.com
www.darsequran.com